بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، اور سلام ہو جان کائنات محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آل پر، جانثار انصار پر اور اصحاب پر۔ السلام علیکم ایوری ون۔ تمام چیزیں، جن، انسان، حیوان، فرشتے، زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے سب فنا ہو جائے گا۔ ذات باقی رہے گی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی، اللہ کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا۔ بس اسی کو قیامت آنا کہتے ہیں۔ اور آج کی پوڈ کاسٹ میں بہت ہی پیارے مہمان کا خوش آمدید کرنا چاہوں گا، جو علم میں، فصاحت میں، بلاغت میں، مطالعے میں، خطابت میں کمال نظر آتے ہیں۔ میں استقبال کرتا ہوں حضرت مولانا اسماعیل بخاری صاحب کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اب سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتا ہوں، اور پہلا سوال ہے کہ قیامت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اپنے سوال کیا ہے کہ قیامت کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ قیامت کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اس کا مفہوم ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی تمہارے رب کی ذات ہے۔ بے شک بے شک۔ قیامت سورہ اسرافیل کی اس چیخ کا نام ہے جس کے سننے سے دنیا میں شدید قسم کا زلزلہ آئے گا، جس کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ بے شک اپنے رب سے ڈرو، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اور قیامت کا زلزلہ بہت سخت ترین زلزلہ ہے۔ اور قیامت کیا ہے؟ قیامت یہ ہے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی۔ ہر حمل والی عورت اس خوفناک آواز کو سن کر اپنے حمل کو گرا دے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، اسی سے متعلق یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ کیا کوئی تاریخ، کوئی دن اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ علیہ السلام نے باقاعدہ اس کی نشاندہی کرتے ہوئے علامات بیان کی ہیں، اس کا سلسلہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت محرم کی 10 تاریخ ہوگی، جمعے کا دن ہوگا، اس دن قیامت قائم ہوگی۔ اچھا اچھا، کوئی ڈیٹ، تاریخ؟ جیسے پڑوسی ملک کے مولانا فاروق تیجنی صاحب ہیں، جی اور وہ دعویٰ کرتے ہیں، استنباط کیا ہے انہوں نے، کہ اب سے 87 سال بعد قیامت آئے گی۔ تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈالی کہ کیا کوئی ڈیٹ، کوئی تاریخ فکس کر سکتے ہیں، یا حدیث سے ہمیں کوئی سن ملتا ہے کہ کس سال میں آئے گی؟ دیکھیں، حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے بھی بیان کیا، کہ دن بھی فکس ہے، جمعے کا دن ہے، جی جی، تاریخ بھی فکس ہے کہ محرم کی 10 تاریخ ہوگی۔ تو یہ تو ہے، لیکن کسی حدیث سے یا کسی بھی علماء اکرام کے کسی بھی قول سے کہیں ایسا نہیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ کوئی سال کو متعین کیا ہو کہ صاحب 2050 میں آئے گی، 2080 میں آئے گی، 3000 میں آئے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے لیے میں قرآن کریم کی ایک آیت اپنی اس جواب میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ نازعات کی آیت ہے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے سامنے قیامت کے بارے میں بیان کرتے تھے، اس کی نشانیاں بیان کرتے تھے، تو کفار مشرکین آپ کا مذاق اڑاتے، اور مذاق اڑاتے ہوئے وہ آپ سے پوچھتے تھے، یہ بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی؟ اچھا جی، تو یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ فرماتا ہے، اے محبوب، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی، کب ٹھہرے گی، تو اس کا علم تو تمہارے رب کے پاس ہے، یعنی الی ربک منتہاہا، اس کی انتہا تو اللہ ہی جانتا ہے۔ بے شک۔ تو میرے علم کے مطابق، اور جیسے میں نے اپنے استاذوں سے، علماء سے سیکھا ہے، یقیناً ایسا فکس کرنا کہ اب سے 50 سال بعد، 87 سال بعد، 100 سال بعد قیامت آ جائے گی، تو یہ درست نہیں ہے، کہیں سے کہیں تک درست نہیں ہے۔ جی جی، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ قیامت کیا ہے۔ اب سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور قیامت کی نشانیوں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تھوڑی اس پہ وضاحت اور روشنی ڈالیے گا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، کیا ہے؟ بالکل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ساری نشانیاں بیان کی ہیں۔ کچھ نشانیاں ایسی ہیں چھوٹی ہیں،
کچھ ایسی ہیں کہ بڑی ہیں اور ان کے واقع ہونے کے بعد قیامت بالکل قریب آ جائے گی. تو کچھ نشانیاں وہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہالت کی کثرت ہوگی، علم دین اٹھا لیا جائے گا، اور پیسے کی یعنی دولت کی فراوانی ہوگی، نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی. اچھا، ایک کچھ ویڈیوز سامنے آئیں ابھی گزشتہ سال سعودی عرب میں بارش ہوئی، اور بارش کی کثرت کی وجہ سے مسجد حرم کے اطراف میں ہریالی پیدا ہوئی. تو کچھ یوٹیوبرز اور کچھ ویڈیوز اس طریقے سے آئیں کہ وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہے. اور تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ یہ کہنا درست ہے یا نہیں. دیکھیے، سرزمین عرب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی حدیث ہے المستدرک الحاکم کی کتاب الفتن کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک عرب کی زمین جو ہے کھیتیاں پیدا نہ کرنے لگے، ہری بھری نہ ہو جائے، اور عرب کے اندر نہریں جاری نہیں ہو جائے. اور رہا یہ سوال کہ وہاں پر ایسا ہو گیا ہے اور یہ قیامت کی نشانی پوری ہو گئی ہیں، تو اس بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، یقیناً کئی نشانی ایسی ہوتی ہیں کہ بار بار وہ ظاہر ہوں گی اور ختم ہو جائیں گی، پہلے ہو گئیں پھر ہوں گی. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار ختم ہو گئی تو یہ قیامت کی نشانی پوری ہو گئی، یہ کئی بار ایسا سامنے آئے گا. اور یہ اللہ کے رسول کی حدیث بالکل ٹھیک ہے، صحیح حدیث ہے کہ جب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک عرب کے اندر نہریں جاری نہیں ہو جائیں اور وہاں پر ہریالی پیدا نہ ہو جائے. اچھا، جیسے کہ آپ نے بیان کیا قیامت کی نشانی بیان کرتے ہوئے کہ وہاں ہریالی اور نہریں ہوں گی، تو اسی سے متعلق میں تھوڑا عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ میری اصلاح کریں. تو ابھی سعودی عرب میں 10 بلین پیڑ لگانے کا ٹارگیٹ ہے. عرب میں ایک مشن لانچ کیا ہے جس میں 80 لاکھ پیڑ لگانے کا ٹارگیٹ ہے، اور سعودی میں 10 ملین پیڑ لگانے کا ٹارگیٹ ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں آگے چل کے وہاں پہ ہریالی بھی ہوگی، اور مصنوعی نہریں بنانے کا بھی ٹارگیٹ ہے، آرٹیفیشیل نہریں بنانے کا. تو ہم اس بات کو حدیث سے جوڑ سکتے ہیں کہ جس حدیث میں بیان کیا گیا. بالکل، قیامت کی نشانیاں کسی نہ کسی طریقے سے ظاہر ہوں گی، ایسا نہیں ہے وہ ایک دم ہوں گی. اس کی تیاریاں باقاعدہ اہل عرب کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ، اور بھی میں اگر بیان کرنا چاہوں تو وقت نہیں ہے اتنا. جی. تو یقیناً ایسی ہی نشانیاں نکل کر آئیں گی. یہ تیار کریں گے، انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ یہ پیڑ لگا رہے ہیں، درخت وغیرہ کر رہے ہیں، وہ لگا رہے ہیں فائدے کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی نہ کسی طریقے سے تو سچ ثابت ہوگی نا. تو حضور نے جو فرما دیا وہ تو اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، وہ یقیناً سچ تو ہونا ہی ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے. بے شک.